جناب احسن اقبال صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگوں کی آڈیو ویڈیوز اور ان کے خطوط اور ان کے ڈیلیگیشنز کی ریکارڈنگ ان کے پاس ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی بھی گفتگو شامل ہے، جس میں انہوں نے امریکی سینیٹر سے، امریکی ایوان کے ارکان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے، انہیں اس بات میں مجبور کیا ہے کہ پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد بند کر دی جائے، پاکستانیوں کو ویزے بند کر دیے جائیں، IMF کے پروگرام کو بند کر دیا جائے۔ جب اس قدر خوفناک سازش پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں تو ہمیں باہر کے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر یہ بات واقعی موجود ہے اور اس میں کچھ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اب ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ کام کرنا ایک سوائے اس کے کہ پاکستان کی ریاست کو جو ہے مزید تباہی میں دھکیلنا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ غداری کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے ہی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، اپنے ہی ملک کی جڑوں کو جو ہے وہ کاٹ دینا، اپنی ہی ریاست کو تباہ کر دینا۔ یہ جو امریکی سینیٹرز کے ساتھ ان کی جو ڈائلاگ ہے یا جو گفتگو سامنے آ رہی ہے، تو اس میں تو واضح طور پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جو ہے پاکستان کی ریاست کو اس قدر معاشی طور پہ کمزور کر دیا جائے، اس قدر اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہاں جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یعنی یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستانی، ایک تو ایک نیا پاکستان میں ایک نیا فنامنا کھڑا ہو گیا، نیا ایک فوبیا، ایک نئی مصیبت کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ خود کو اتنا طاقتور سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہیں حکومتیں بدل سکتے ہیں، اور اگر واقعی ان کے اختیار میں ایسا ہے تو پھر یہاں پر سیاستدانوں کو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے مطالبوں پر عمران خان کو حکومت ملنی ہے یا نواز شریف کو حکومت ملنی ہے یا کسی اور کو حکومت میں لے کر آنا ہے تو پھر پاکستان کے جو 22-25 کروڑ لوگ ہیں ان کی آواز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کس نے اختیار دیا کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کریں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ کل لندن میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا کہ وہ جو وسیم چودھری صاحب ہیں کوئی، انہوں نے پاکستان کے ہائی سفارت خانے پہ جو ہے ہائی کمشنر کے آفس پہ جو ہے حملہ کیا، اور کوئی باقاعدہ قانون عدالت سے سزا ہوئی ہے۔ یعنی دنیا میں جہاں پہ بھی پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات چل رہی ہے تو جب آپ اس کی تہہ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ملیں گے۔ تو یہ کیا چال ہے؟ یہ کیا وطن سے محبت ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ان معاملات میں بلیک میل نہیں ہونا چاہیے، اور جناب عمران خان صاحب کا تو طریقہ واردات ہی یہی ہے، یعنی آپ ان کی پوری سیاست کو جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش ہوا ہے، جب بھی ان کی طرف سے کوئی بیان ہے، جب بھی ان سے کوئی بات منسوب ہوئی ہے، جب بھی ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہے، جب بھی ان کا کوئی فراڈ پکڑا گیا ہے، جب بھی ان کی کوئی غلطی سامنے آئی ہے تو انہوں نے اس کا الزام دوسروں پہ تھوپ دیا، اور کر بڑی جرات کے ساتھ جو ہے اپنے روزانہ وار خطاب جو ان کا ریڈیو ٹیلی ویژن پہ جو روزانہ کا ان کا خطاب چلتا ہے تو ان بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ مطالبہ کر رہے تھے کہ مجھے تو جو ہے عدالت نے بری الذمہ قرار دے دیا ہے اور میری گرفتاری کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اس بات میں وہ بڑے خوش تھے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ اگر ہمارے لوگوں نے باہر کنٹونمنٹس کے باہر جا کر احتجاج کیا تو ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی عورتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، اور ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ہر روز رات کو جب سوتے ہیں تو انہیں وہ ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ 16 بندوں کا قتل کا وہ بتاتے ہیں کہ 16 بندے تو میرے پاس باقاعدہ نام موجود ہیں، اور باقی 9 جو ہے وہ لواحقین ڈر کے مارے بیچارے نام نہیں لیتے۔ لواحقین آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کو آ کے بتا رہے ہیں، آپ کے پاس نام پتے آ گئے ہیں، تو آپ کیوں نہیں وہ شیئر کرتے؟ آپ اپنے کارکنوں کو اس بات کی تو شہ دیتے ہیں کہ اگر پولیس آپ کے گھر پہ آئی ہے تو آپ 22A کی اپلیکیشن دے دیں، ان کے خلاف ایک رپٹ جا کے درج کروا دیں، پھر جب ہمارا دور آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن آپ ان 16 بندوں کے نام کیوں نہیں میڈیا کے سامنے رکھتے؟ آپ ان 16 بندوں کے نام جو ہے لے کے ہائی کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ سپریم کورٹ میں جا کے کیوں نہیں ریٹ دائر کرتے؟ آپ توشہ خانہ کے لیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں بار بار،
آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنی لیا کی ضمیر کے لیے بار بار ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ضمانتوں کے لیے آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں، تو جہاں پہ 16 بندوں کا قتل عام ہوا ہے آپ اس کی آپ کو جو ہے ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہر روز آپ کا جو ہے نا یہی رونا ہوتا ہے، ہر روز ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ یہی بات کرتے ہیں کہ 16 لوگوں کو مار دیا گیا۔ اگر ان لوگوں کو مارا گیا ہے تو ان کے نام ہی پیش کر دیں، وہ آپ کے پاس ہے نہیں، اور پھر آپ بڑی ایک احسان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی میں 26 نومبر کو واپس چلا گیا، 26 نومبر کو میں نے ہڑتال کی کال دے رکھی تھی اور احتجاج کی اور اسلام آباد میں دھرنے کی، لیکن میں واپس چلا گیا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ 30,000 پولیس والے سامنے ہیں، اور 25 مئی کو بھی میں واپس چلا گیا کہ مجھے قتل عام کا خدشہ تھا۔ خان صاحب، اگر آپ کو امن امان سے اتنی دلچسپی ہوتی اور اگر آپ پاکستان میں امن اور امان کے داعی ہوتے، اگر آپ پاکستان میں لوگوں کی جان مال اور عزت کے رکھوالے ہوتے تو آپ کبھی بھی جو ہے 126 دن کا دھرنا نہ دیتے جب چائنا کا پریزیڈنٹ یہاں پر آ رہا تھا، آپ کبھی بھی پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرتے، کبھی بھی آپ بجلی کے اور گیس کے بل نہ جلاتے، کبھی بھی آپ لوگوں کو ٹیکس پے نہ کرنے کا کہتے، کبھی بھی آپ سول نافرمانی کی بات نہ کرتے۔ آپ سچ کہیں کہ 25 مئی کو جو ہے آپ کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں تھا، جب آپ نے پلٹ کے دیکھا تو آپ کے سوا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، اور 26 نومبر کو بھی یہی حال تھا، اور یہ جو آپ نے جمعے والے دن پرسوں کال دی ہے اس کا کیا حشر ہوا ہے؟ آپ کی کال پہ کتنے لوگ نکلے ہیں؟ ایون کہ ایک شخص بھی باہر نہیں نکلا۔ تو آپ جہاں پہ آپ کو ناکامی نظر آ رہی ہو تو آپ کہتے ہیں جی میں تو بڑا پرامن ہوں، 27 سال سے جو ہے میں نے تو امن کی بات کی ہے، میں نے آج تک کبھی تو آپ سے میرا خیال ہے ہر روز جو ہے یہ اس بات میں مناظرہ اور مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا تو فلسفہ یہی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ نظر آئے۔ آپ کا تمام ریکارڈ ایک دن میں 10 مرتبہ جو ہے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جاتا ہے کہ آپ نے 126 دن کے دھرنے میں کس کس کو جو دھمکیاں دی اور کہاں کہاں جا کے تباہی پھیلائی، کس طرح آپ نے ٹیلی ویژن کی عمارت میں حملہ کیا، پارلیمنٹ پر حملہ کیا، آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے جو حشر کیا، وہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے، اور پھر آپ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ میں نے تو ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ لیکن آپ بھلے سے جو بھی کہتے رہیں، آپ بھلے سے جو مرضی دعوے کریں، لیکن ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، اور یہ خبریں بڑی تشویشناک ہیں کہ ان لوگوں کے کیس، عورتوں کے اور بچوں کے کیس بتائے جا رہے ہیں جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں کہ ان کے کیس جو ہیں وہ سول کورٹس میں چلائے جائیں گے۔ ریاست کو ان سے جو ہے بالکل بلیک میل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج ان لوگوں کے سول کورٹس میں کیسز چلے گئے تو ان لوگوں نے دوبارہ سے ریاست پر حملہ آور ہو جانا ہے، اور انہوں نے واقعی افواج پاکستان کو جو ہے ٹریفک پولیس بنا دینا ہے۔ تو یہ قطعاً اس رعایت کے مستحق ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے چاہے بین الاقوامی برادری جتنا بھی دباؤ دے، یا آپ کو ملکی طور پہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں کہ ایک آرمی چیف کی نواسی ہے، ایک جو ہے جنرل کی بیوی ہے، کوئی فلاں کی بیوی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں اور بیٹیاں اور اس طرح کے لوگ شامل ہیں بیچ میں، جو ریاست پہ حملہ آور تھے، جو جی ایچ کیو پہ حملہ آور تھے، جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور تھے۔ اور خان صاحب کی تو دلیلیں یہی ہیں کہ ہم نے تو حملہ نہیں کیا پی ایف میاں والی پہ، اور کہتے ہیں جی کہ کیسے ماچس کی تیلی سے جو جہاز کو جلایا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ نے 1 سال بلی گالا میں اور زمان پارک میں جو ہے ادھم اتار کے رکھا ہے، وہاں پہ آپ نے ٹریننگ کیمپ بنا رکھے تھے، لوگوں کو پیٹرول بم بنانے کی تیاریاں، ویڈیوز موجود ہیں، اور پھر بڑی معصومیت سے کہتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ایک ماچس کی تیلی سے جلایا جا سکتا ہے۔ جس دن آپ کو 9 مئی کو گرفتار ہوئے ہیں، اس سے بلکہ آپ تو اس سے 2 مہینے پہلے یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، میں ثبوت جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کر دوں گا۔ خان صاحب، آپ ثبوت پیش کریں، وہی جنرل امجد والی طوطا کہانی آپ کے پاس ہے، اب بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے پیش کیا جائے تو میں ثبوت پیش کروں گا۔ کون سی آپ ثبوت پیش کریں گے؟ کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، یہی آپ کی کہانی ہے جو آپ ہر روز سناتے ہیں۔ اور پھر آپ کو جب 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تو آپ نے اس سے پہلے کتنی مرتبہ کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میں نے اپنا پیغام ریکارڈ کروا دیا،
اور جس دن آپ صبح روانہ ہوئے تب بھی آپ نے کہا کہ آج مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور میرا پیغام سن لیا جائے، اور پھر آپ نے جو کرنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اب آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے عمران خان صاحب کے بیانات پر چلنا ہے، اگر ہمارے اداروں نے عمران خان کے بیانات کو دیکھنا ہے، ان کی روز کی گفتگو کو سننا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بہت دیر ہو جائے گی، اور پھر کوئی ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ سنبھالنے سے کچھ بھی نہیں سنبھلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لے۔ عمران خان اس کی پارٹی نے جو امریکہ میں کی ہے، وہاں پر جو خطوط لکھے ہیں، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ ان کے لیے کوئی معافی دی جائے۔